آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ ماہا کیا ہوا ہے، اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ اسجد کی آواز سن کر ماہا کے ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ؟ وہ مجھے لگا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اسجد نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں آپ، اچھا چھوڑیں، آپ اس بات کو یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ ماہا نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ کافی دیر فون پہ بات کرتے ہوئے ماہا کی نظر دوبارہ اسی لڑکے پہ پڑی جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، جو بہت سنجیدہ کھڑا ماہا کو گھور رہا تھا۔ ماہا کو اس کی طرف دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ اچھا اسجد، میں بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں، بھابھی بلا رہی ہیں، ماہا نے کہا اور کال بند کر دی۔ اتنے میں موبائل پہ میسج بیل ہوئی تو ماہا نے موبائل چیک کیا۔ کس سے اتنی ہنس کر بات کر رہی تھی؟ یہ اسی لڑکے کا میسج تھا۔ ماہا نے لڑکے کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا تو ماہا فوراً ہی چھت سے نیچے اتر گئی۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ ماہا کے نیچے آتے ہی بھابھی نے چلا کر پوچھا۔ بھابھی وہ میں چھت پر کپڑے… بس کرو، زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، کام چور کہیں کی۔ بھابھی نے ماہا کی بات ادھوری چھوڑ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ماہا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب اس نے ملیحہ کی آواز سنی تو کچن سے باہر آئی۔ ملیحہ تم، شکر ہے تم آ گئی۔ ماہا نے خوشی سے ملیحہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو آ گئی، اور آپ نے میڈم آنے کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور نہ ہی ملنے آئی، ملیحہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس گرمی کی وجہ سے۔ بات کرتے ہوئے ماہا کی نظر خالہ پہ پڑی تو بات ادھوری چھوڑ کر خالہ آپ کہتی ہوئی خوشی سے گلے جا لگی۔ خالہ نے خوشی سے گلے لگایا اور ماتھا چومتے ہوئے کیسی ہو ماہا تم تو جا کر دل لگا کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ جی خالہ، دل ہی تو لگ گیا تھا اس کا، آئمہ نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ آئمہ کی بات سن کر سب حیران اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ خالہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں خالہ جان، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، اب تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ آئمہ نے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے بات کو گول کر دیا۔ تم کوئی بات ویسے ہی کہتی ہی نہیں ہو نا، اس لیے سنجیدگی سے ہی سوچنا پڑتا ہے، خالہ جان نے آئمہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا۔ چھوڑے خالہ جان آپ ان باتوں کو، آپ بیٹھیے نا، ماہا نے بات بدلتے ہوئے کہا تو خالہ جان صوفے پہ بیٹھ گئی اور آئمہ بھابھی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ واؤ، خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے، بریانی بنا رہی ہو نا؟ ملیحہ نے پوچھا۔ ہاں کھانا تیار ہی ہے۔ ماہا جلدی سے کھانا لگاؤ بھئی، میری دیورانی صاحبہ آئی ہیں، اس کے ساتھ تو بنا کے ہی رکھنی پڑے گی، آخر ہم دونوں نے اکٹھے ایک ہی گھر میں تو رہنا ہے، آئمہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملیحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، ماہا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، ملیحہ نے فوراً ہی کہا تو دونوں کچن میں چلے گئے۔ شکر ہے ملیحہ تم آ گئی، میں نے تو تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔